السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں سبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں د ستارم بائی اریج شاہ پارٹ 3۔ بیٹا سائی، یہ آپ کا اور ثانیہ کا کمرہ ہے۔ اسے کمرے میں لاتے حمنہ چاچی نے خوشی سے بتایا۔ انہوں نے ثانیہ کو بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ نور اس کی بہن ہے۔ انہیں بے حد خوشی تھی کہ ثانیہ نے نہ صرف ان کی بات کو سمجھا تھا بلکہ اسے اپنی بہن قبول بھی کر لیا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج تو صبح سے ہی وہ بہت خوش تھی۔ آج جب وہ پیپر دے کر واپس آئی تبھی سے اس کا انتظار شروع ہو گیا تھا اور اپنی بیٹی کی بے چینی دیکھ کر وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ انہیں اپنی پرورش پر فخر تھا، انہیں یقین تھا اب چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ثانیہ کے دماغ میں سوتیلا پن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کیا مطلب ہے میرا اکیلا نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے الگ کمرہ نہیں مل سکتا کیا؟ مجھے وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ کیوں نہیں بیٹا، الگ کمرہ مل جائے گا۔ وہ کیا ہے نا، زاوش اور زرنش دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے لگا کہ تمہارا اور ثانیہ کا کمرہ اکٹھا تیار کروا دیتی ہوں۔ لیکن اگر تمہیں الگ کمرہ چاہیے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میری جان، میں تمہارے لیے الگ کمرے کا انتظام کروا دیتی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ بس آج رات گزار لو، صبح تک ہو جائے، صبح ہوتے ہی میں تمہارا کمرہ تیار کروا کر تمہارا سامان وہاں شفٹ کر دوں گی۔ حمنہ بیگم نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا، جس پر وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ یہاں کسی کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھی زیادہ اٹیچ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ یہاں ایک مقصد کے لیے آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ کسی کے ساتھ رہے گی تو یقیناً وہ اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا۔ وہ دکھاوے کا مکھوٹا زیادہ دیر نہیں استعمال کر سکتی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے کسی سے محبت نہیں تھی۔ ثانیہ کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنے اندر سے تمام جذبات اس دن ختم کر چکی تھی جب وہ اپنے حالات سمجھنے لگی تھی۔ اس نے بہت جلد دنیا کو سمجھ لیا تھا اور جو شخص دنیا کو سمجھ لیتا ہے وہ آسانی سے کسی سے محبت نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے آنٹی، آج کی رات میں ثانیہ کے ساتھ کمرہ شیئر کر لیتی ہوں، لیکن آپ پلیز میرے لیے الگ کمرے کا انتظام کروا دیں۔ وہ کیا ہے نا، ایک کمرہ شیئر کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو ثانیہ کے چہرے کی مسکراہٹ کہیں کھو سی گئی۔ وہ تو اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کتنی خوش تھی۔ وہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ اس کی بہن اس کے ساتھ اس کے کمرے میں سوئے گی۔ زرنش اور زاوش ادی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر اس کی بہت خواہش تھی کہ اس کی بھی کوئی بہن ہوتی، اور آج بہن ملی تو اسے اس کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے میں مسئلہ تھا۔ اور رہی بات ثنا کی تو اس کے ساتھ تو کسی کی بھی نہیں بنتی تھی۔ بابا سائی آ گئے ہیں ادی سائی، آپ کو پتہ ہے وہ ایک ہفتے سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، لیکن انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ حویلی آ چکی ہے وہ ہسپتال چھوڑ کر آ گئے۔ جلدی چلیں باہر، بابا سائی آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب ثانیہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کا دل عجیب سا ہونے لگا تھا، اس خبر سے وہ کیسے ملے گی ان سے، انہیں کیا کہہ کر پکارے گی، کس طرح سے بات کرے گی ان سے، وہ ان سے بات کر پائے گی بھی یا نہیں، اور اس کے سوال جن کا وہ حساب چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن ملنا تو تھا ہی ان سے۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر نکلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارے ادی، آپ وہاں کیا کر رہی ہیں؟ جلدی چلے، بابا سائی آپ سے ملنے کے لیے اتنے زیادہ بے چین ہے کہ وہ خود کمرے میں آ جائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگی تو ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ باہر آنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہال کی جانب آ چکی تھی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ زاوش بیٹا بلا کر لاؤ اسے، کہاں رہ گئی ہے ثانیہ؟ کب سے گئی ہے، اب تک واپس نہیں آئی؟ ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ ان کی آواز کی بے چینی محسوس کر کے اس کے قدم رک گئے۔ کتنے سال انتظار کیا تھا اس نے ان کا، اور آج وہ انتظار کر رہے تھے۔ کیا اسے انتظار کروانا چاہیے؟ وہ بند دروازے کے باہر رکی گہری سوچ میں تھی، جبکہ ثانیہ کمرے کے اندر کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگی جو دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ کیا ہوا ادی سائی، آپ وہاں کیوں رک گئی ہیں؟ اندر آئے نا، بابا سائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آ گئی میری بیٹی؟ ثانیہ کی آواز سنتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہونے لگے جب ساحر نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ چاچو سائی بیٹھ جائے آرام سے، وہ یہیں آ رہی ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا۔ ان کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ساحر سائی میری بیٹی، وہ خوشی سے اپنے الفاظ تک بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ چاچو سائی وہ یہیں آ رہی ہے، ثانیہ بلاؤ اسے اندر، ساحر نے ثانیہ کو ذرا سخت لہجے میں کہا۔ کیونکہ چاچو سائی حد سے زیادہ بے چین ہو رہے تھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ چاچو سائی اپنی طبیعت خراب کر لے، جبکہ ان کی آواز کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے نور کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ تو اتنا بے چین تھا اس کا باپ اس سے ملنے کے لیے؟
آ جائے نا دی، بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ثانیہ نے بہت عاجزی سے کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی آہستہ سے کمرے کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ چاچو سائی ایک بار پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو ظاہر اس بار کچھ بھی نہیں بول پایا۔ اندر قدم رکھ کر اس نے ایک نظر ہال میں موجود سب لوگوں پر ڈالی اور پھر ان پر۔ بابا صاحب بازو کھولے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میری بچی، میری نور، میرے دل کا ٹکڑا، وہ بازو کھولے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ اسے ان سے ملنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، بلکہ ان کا یہ انداز تو اسے سکون دے رہا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا ان کا انتظار کرنا، ان کی آنکھوں کی یہ نمی، یہ انتظار کرتی باہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے قریب آ رکی۔ اس کے قریب آنے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آخر اتنے سالوں کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ کیسے ہے آپ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ تایا سائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے اور آپ اپنے آخری وقت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، آپ کو میری یاد صرف اپنے آخری وقت میں آ رہی ہے۔ ان کے کھلے بازو میں سمانے کی بجائے ان کے سامنے کھڑی شاید حساب کتاب کر رہی تھی۔ گڑیا، یہ وقت صحیح نہیں ہے ان باتوں کے لیے، پہلے مل تو لو چاچو سائی سے۔ صرف تم سے ملنے کے لیے یہ اپنا علاج تک مکمل نہیں کروا رہے، ظاہر نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ معاف کیجیے گا ادا سائی، لیکن باپ بیٹی کا معاملہ ہے نا، کسی دوسرے کی انٹرفیئرنس مجھے پسند نہیں۔ لیکن گڑیا، اس وقت ظاہر نے کچھ کہنا چاہا جب چاچو سائی نے اپنے ہاتھ سے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا اور پھر مسکرا دیے۔ کیوں میری جان، اپنے سارے شکوے شکایت بول دو۔ کہو میری جان، اپنے سارے شکوے شکایت بول دو، اپنے دل میں کوئی سوال مت رکھنا۔ جو بھی شکایتیں ہیں، جو بھی شکوے ہیں، سب کے سب آج ایک ہی بار کر کے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اس تڑپ کو ختم کر دو۔ بہت تڑپا ہے تمہارا باپ تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے، ایک بار اسے بابا سائی کہہ کر پکارو میری جان۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنی لب رکھ چکے تھے۔ ان کے سائے پر نور نے اپنی آنکھیں بند کی، لیکن پیچھے ہٹتے ہی وہ ایک بار پھر سے حساب کتاب پر اتر آئی تھی۔ ہاں تو کہاں تھی میں سرمشا؟ میرا سب سے پہلا سوال، آپ مجھے پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کیا؟ دوسرا سوال، اگر پیدا کر ہی لیا تھا تو اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ تیسرا سوال، مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ چوتھا اور آخری سوال، یہ جو محبت آج جاگی ہے اتنے سالوں سے کہاں سوئی تھی؟ دے جواب سرمد صاحب، آپ میرے سوالوں کے جواب دے، تبھی میں آپ کو بابا سائی کہہ کر پکاروں گی۔ ان سب سوالوں کے جواب تو تمہاری ماں نے بھی دیے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں تمہیں جواب مجھ سے چاہیے۔ تمہیں اس دنیا میں لانے کی سب سے بڑی وجہ تمہاری باغی ماں کو رائے راست پر لانا تھا، لیکن میں ناکام رہا۔ تمہاری پیدائش کے بعد بھی اس نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی، وہ مجھ سے چھپ کر نہیں بلکہ میرے سامنے اپنے وہ کہتے کہتے رک گئے۔ میں مجبور ہو کر اسے پاکستان لے آیا، لیکن یہاں بھی وہ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس نے مجھے واپس جانے پر مجبور کر دیا، میں اسے واپس لے آیا۔ ہماری لڑائیاں ہر دن بڑھتی چلی گئی، میں نے مجبور ہو کر اس سے اپنا جڑا اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ انگلش گورنمنٹ تمہیں میرے حوالے کرنے کو تیار ہی نہیں تھی، اس نے ثابت کر دیا کہ میں اسے مارتا پیٹتا تھا اور شاید میں تمہیں ماروں گا۔ جب میرے خلاف کیس چلا تب اس نے اپنے جسم پر جھوٹے مار پیٹ کے نشان بناتے ہوئے تمہارا ہاتھ جلا دیا، پھر کورٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ ہاتھ میں نے جلایا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے زخم پر اپنی لب رکھ چکے تھے۔ وہ تو اتنے سالوں سے یہی سمجھتی تھی کہ یہ زخم اسے اس کے باپ نے دیا ہے، جس کا نشان اب تا حیات اس کے ساتھ رہے گا، لیکن ان کی آنکھوں کی یہ تکلیف، پھر ان کا لب و لہجہ اسے کمزور کر رہا تھا، اسی لیے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے اسے سوال کرنے لگی۔ طلاق کے بعد مجھے تم سے ملنے کی اجازت ہفتے میں صرف ایک بار دی گئی، لیکن اس نے ایک بار پھر سے مجھ پر یہ کہہ کر کیس کروا دیا کہ میں تمہیں لے کر پاکستان بھاگ جاؤں گا، جس کے بعد گورنمنٹ نے مجھ سے تم سے ملنے کا حق بھی چھین لیا۔ اب میں وہاں رہ کر کیا کرتا میری جان، جب تم سے ملنے کی اجازت ہی نہیں تھی میں خاموشی سے پلٹ آیا۔ تم سے ملنے کی اجازت مجھے اب تک نہیں تھی جب تم بالغ ہو کر خود مجھ سے ملنا نہ چاہو۔ میں اتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اور آج تم میرے سامنے ہو اور مجھے تمہاری یاد آج نہیں 15 سالوں میں ایک ایک پل آئی ہے۔ تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے میں اتنا بے قرار تھا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا پھر صرف دکھاوا کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ اتنی بڑی حویلی کا مالک، وہاں پر بھی اپنا بزنس ہے، کیسے مان لوں یہ بات آپ کو مجھ سے ملنے تک نہیں دیا گیا؟ شاید آپ خود ہی مجھ سے نہیں ملنا چاہتے تھے، ورنہ آپ جیسے پاورفل انسان انگلش گورنمنٹ کے آگے بے بس ہو جائے، یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے نا، میرا باپ جو مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، میرے لیے اتنے سالوں سے میرا انتظار کر رہا تھا، اس نے دوبارہ میری کسٹڈی کے لیے اپیل ہی نہیں کی۔ میں نے 6 بار اپیل کی تھی نور،
نور وہ تڑپ کر بولے، 15 بار کیوں نہیں کی؟ ہر بار کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ نے بیٹی ہوں میں آپ کی، آپ نے بار بار کوشش کیوں نہیں کی؟ میرے لیے 15 سال انتظار کر سکتے تھے تو میرے لیے 15 بار اپیل نہیں کی؟ کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح میں نے وہاں وقت گزارا ہے۔ اس ماں نے کبھی حال بھی نہیں پوچھا۔ میں بیمار ہوتی تو وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے چلی جاتی تھی۔ میں روتی تو اس نے کبھی مجھ سے میری تکلیف کی وجہ نہیں پوچھی، کیونکہ اسے مجھ سے کہیں زیادہ عزیز وہ شخص تھا۔ لیکن بقول آپ کے لیے تو سب سے عزیز میں ہوں نا، تو پھر کیوں چھوڑ کے آئے مجھے؟ کیا لگا تھا آپ کو میں روؤں گی آپ کے لیے؟ آپ کہیں گے مجھے بابا کہو تو کہوں گی، میرے سینے سے لگو تو دوڑ کر لگوں گی۔ نہیں سرمد صاحب، بالکل بھی نہیں۔ جب تک آپ مجھے میرے 15 سالوں کا حساب نہیں دیتے تب تک میں آپ کو بابا سائی نہیں کہوں گی۔ اس عورت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ اس عورت نے میری ماں بننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ ہی وہ میری ماں ہے۔ لیکن آپ میرے باپ ہیں۔ جب تک آپ مجھے میری 15 سالوں کی اذیتوں کا جواب نہیں دیتے، حساب نہیں دیتے، تب تک میرے بابا نہیں۔ یہ کیا بچپنا ہے نور، یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ اتنے سالوں کے بعد تمہیں باپ ملا ہے اس کو اس طرح؟ وہ بیمار ہے بیٹا سائی، اس کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اصغر صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں تایا سائی، یہ میرا اور میرے باپ کے بیچ کا معاملہ ہے، اسے ہم تک محدود رہنے دے۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی شامل تھی۔ وہ ایک نظر ہال میں سب لوگوں کی جانب دیکھتی وہیں سے پیچھے مڑ گئی۔ نور بیٹا، بات جانے دے اسے ادا سائی، وہ بیٹی ہے، حق پر ہے۔ میں 15 سال سے اس کے لیے تڑپتا رہا، لیکن اسے حاصل کرنے کی کوشش دوبارہ نہیں کی۔ ٹھیک کہتی ہے وہ، اگر میں 15 سال اس کے لیے تڑپ سکتا تھا تو 15 بار اس کے لیے کوشش بھی کر سکتا تھا۔ اگر میں 15 سال اس کے بالغ ہو کر اس سے ملاقات کا انتظار کر سکتا تھا تو کوشش کر کے اپنی ملاقات بحال بھی کروا سکتا تھا۔ وہ سچ کہتی ہے ادا سائی، اتنا بے بس نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو یوں چھوڑ کر جاتا۔ وہ حق پر ہے، اسے کچھ نہ کہے۔ ساحر سائی، مجھے کمرے میں لے چلو۔ وہ ساحر کو سہارا دینے کا اشارہ کر کے اس کی جانب بڑھے، جب اچانک ان کا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ اگر ساحر ان کے پاس نہ کھڑا ہوتا تو یقیناً وہ بھی گر جاتے۔ نیچے آ کر کھانا کھا لیجیے ثانیہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی، مجھے بھی بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تب کھا لوں گی، تم جاؤ کھا لو۔ بہت نارمل انداز میں بولی۔ تھوڑی دیر پہلے والے ماحول کا اثر بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ ثانیہ کی آنکھیں اپنے باپ کی تکلیف پر رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ دل تو چاہا اس پر 2 لفظ لعنت بھیج کر نیچے چلی جائے۔ اتنے دنوں کی محبت کہیں دور جا سوئی تھی۔ اسے اپنے باپ سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے آپ کی مرضی ہو اسے کہتی دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے اتنے زور سے دروازہ بند کرنے پر ایک لمحے کے لیے وہ بھی ڈر گئی تھی۔ نک چڑھی کہیں کی، وہ بڑبڑائی۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ثانیہ بیڈ پر آرام سے سو رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے اسے بالکل بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ یقیناً اس سے ناراض تھی، لیکن نور کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس واقعے کے بعد تو کوئی بھی اس سے نارمل نہیں رہا تھا۔ ثانیہ کے بعد زرین تائی بھی آئی تھی اس سے کھانے کا پوچھنے کے لیے، لیکن ان کا انداز بھی لیا دیا تھا۔ ثانیہ کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنا کمبل سائڈ پر کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت اسے اپنے بھوکے پیٹ کا کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا تھا۔ وہ کھانا کھانے نیچے آ تو گئی تھی، لیکن اب کس طرف جائے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو یہاں اندھیرا تھا اور اوپر سے جانتی بھی نہیں تھی کہ کچن کون سی سائڈ پر ہے۔ کاش اسی وقت کھانا کھا لیتی۔ آگے قدم بڑھاتے وہ خود ہی سے باتیں کر رہی تھی، جب اچانک کسی چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ اچانک کسی سے ٹکرانے سے وہ خوف سے چیخنے لگی تھی کہ کسی کا مضبوط ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکا۔ شش! کسی نے سرگوشی کی تھی۔ باہر سے آنے والی ذرا سی روشنی اور یہ سرگوشی نما آواز، اس کے چٹان نما وجود کے ساتھ ہونٹوں پر رکھا مضبوط ہاتھ، وہ صرف محسوس ہی کر پا رہی تھی کہ وہ کوئی آدمی ہے، گھر کا ہی کوئی آدمی ہوگا، یا کوئی ملازم، یا پھر کوئی چور۔ اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ایک ہی سوچ سے گھوم رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی انگلیاں بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا، یہ صرف ایک اتفاق تھا۔ نور کو سمجھ نہ آیا، لیکن اس کی کمر پر موجود اس کے ہاتھوں کی گرفت اچانک بے حد سخت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہٹتی، اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اور مونچھوں کی چبھن وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہا۔ جب اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس کا دل بے چینی سے دھڑکا، وہ اس سے دور ہونے کے لیے جدوجہد کرنے لگی، جبکہ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کی گردن پر بے لگام چھوڑ چکا تھا۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی، وہ اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟
اپنے آپ کو چھڑاتی چیخ تک نہیں پا رہی تھی۔ تمہارا محرم، تمہارا حقدار۔ اس کے کان میں سرگوشی ہوئی، اس کا مزاحمت کرتا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ دارم شاہ، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک نام لیا تھا۔ اس کے لب مسکرا اٹھے تھے، جبکہ اس کے بازو میں موجود وہ نازک سراپا بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کوئی شک؟ اس کے سخت لہجے میں مسکراہٹ واضح تھی، جسے وہ دیکھ تو نہیں پا رہی تھی، لیکن محسوس بآسانی کر گئی تھی۔ یقیناً اس کے الفاظ نے اسے بے حد خوشی دی تھی، جس کے انعام میں وہ اسے نشان دے گیا تھا۔ دارم سائی، یہ تم ہو یہاں؟ پیچھے اماں سائی کی آواز سنتے ہی اس کی کمر پر اس کی گرفت نرم پڑی تھی۔ وہ لمحے میں اس سے اپنا آپ چھڑواتی وہاں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اماں سائی کی جانب چلا گیا تھا، جو اب تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے پھولی سانسوں کے ساتھ اوپر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ خود اندھیرے میں سوتی تھی اور نہ ہی اس نے ثانیہ کو اس کمرے کی لائٹ آف کرنے دی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی شیشے کے سامنے آئی تھی، جہاں پر اپنا سرخ خون چھلکتا چہرہ دیکھ پہلے تو پریشان ہوئی تھی، لیکن نظر جیسے ہی گردن پر گئی، اس کی انگلیاں اس کی گردن پر آ کر رکی تھی، جہاں ایک چھوٹی سی خون کی بوند تھی۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی اس پر اپنی مہر لگا گیا تھا، اسے بتا کر گیا تھا کہ وہ اس کی ہے۔ بے شرم انسان، وہ مجھے اس طرح سے کیسے چھو سکتا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اتنا قریب کیسے آ گیا وہ میرے؟ اور میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس کے سامنے اس طرح سے کیوں چپ کر کے کھڑی رہی؟ کیا سمجھ رہا ہو وہ میرے بارے میں کہ میں ایسی لڑکی ہوں کہ جس کا دل چاہے مجھے چھو سکتا ہے؟ اور یہ، اس نے ایک بار پھر سے نگاہ آئینے پر دہرائی تو نگاہ چرانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اسے اس طرح سے کیسے چھو سکتا ہے؟ بس یہی ایک سوال اس کے دماغ میں بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ وہ یوں بنا مزاحمت کے اس کے سامنے کیوں کھڑی رہی؟ اس طرح تو وہ شیر ہو جائے گا۔ نہیں دارم شاہ، نہیں، تم میری منزل نہیں ہو، اور نہ ہی میں تمہیں اپنی منزل بننے دوں گی۔ میں یہاں صرف اور صرف پراپرٹی کے لیے آئی ہوں۔ مجھے جیسے ہی میرا حصہ مل جائے گا، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ تم سے اور تمہارے پورے خاندان سے میں کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اچھی طرح سے سمجھتی ہوں میں تم لوگوں کو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم نہ تو میرے حقدار ہو اور نہ ہی میں تمہاری ملکیت ہوں۔ اور یہ بات میں تم پر کل ہی واضح کر دوں گی۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی تم میرے لیے کچھ ہو۔ تم مجھے شاید اپنی اس حویلی کی گنوار عورتوں میں سمجھ رہے ہوں گے، جو تم جیسے مردوں کی حکومت پر سر جھکا کر ساری زندگی غلامی کرتی ہے، لیکن میں نہیں ہوں عورتوں میں سے۔ میں سمرا کی بیٹی ہوں، وہی سمرا جس کو تم لوگوں نے باغی کہہ کر ٹھکرا دیا۔ اسی سمرا کی بیٹی ہوں میں، جس کا زبردستی نکاح سرمد شاہ کے ساتھ کروا کر میری زندگی عذاب بنائی گئی۔ سمرا تب تو اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ تب تم مردوں کی حکومت نے اسے بے بس کر دیا تھا، لیکن میں تم لوگوں کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بڑوں کا کوئی بھی فیصلہ میرے آڑے نہیں آئے گا۔ میں تمہاری ملکیت میں شامل نہیں ہوں۔ وہ آئینے میں کھڑی مسلسل خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن نظر بھٹک بھٹک کر گردن پر موجود اس نشان پر چلی جاتی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا تو بیڈ پر اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ اس نے فوراً لپک کر دوپٹہ اٹھایا اور اپنی گردن پر پھیلانے لگی۔ نشان گہرا تھا، اسے یقین تھا یہ صبح تک نہیں جائے گا۔ دارم شاہ پہلی ملاقات میں ہی اس پر اپنی ملکیت جتا گیا تھا، لیکن وہ نہیں تھی اس کی ملکیت یہ ثابت کرنا اب اس کا کام تھا۔ گڈ مارننگ میری جان، آپ نے اٹھنے میں بہت وقت لگا دیا۔ ناشتے پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے بالوں میں انگلیوں کی حرکت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی تو سامنے ہمنا بیگم بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہ مجھے رات میں نیند بہت دیر سے آئی تھی، انجان جگہ ہے شاید اس لیے۔ آئی ایم سوری آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، نہ جانے کیوں یہ عورت اسے اتنا زیادہ اپنائیت کا احساس دلاتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے، اور سوتیلی ماؤں کے بارے میں تو اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والی تو ہرگز نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا سائی، ہو جاتا ہے ایسا، آپ جلدی سے فریش ہو جائے، سب نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ کل آپ آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی، گھر کے سب لوگوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، اسی لیے سب آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ ماشاءاللہ سے آج آپ کے بابا سائی کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے، وہ بھی آج کافی فریش محسوس کر رہے ہیں، شاید انہیں آپ کے آنے کی خوشی ہی بالکل ٹھیک کر دے گی۔ وہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے کپڑے اسے دینے لگی۔
تھینکس آنٹی، لیکن پلیز آئندہ خیال رکھیے گا، میری چیزوں کو کوئی ہاتھ لگائے مجھے پسند نہیں ہے، تو پلیز آئندہ میرے بیگ کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ اور میرے کمرے کا انتظام کر دیا آپ نے؟ اپنی بات مکمل کرتی ان سے سوال کرنے لگی۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوئی، لیکن پھر مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا سائی، آپ کے کمرے کا انتظام تو کروا دیا ہے، اور وہ کیا ہے نا، میں ثانیہ کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں تو سوچا آپ کی بھی کر دوں، بس اسی لیے آپ کے کپڑے نکالے تھے۔ آپ کو برا لگا تو آئندہ خیال رکھوں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ تھوڑی احتیاط کیجیے گا، مجھ میں اور ثانیہ میں بہت فرق ہے۔ ثانیہ آپ کی بیٹی ہے، تم بھی میری بیٹی ہو نور، تم بھی مجھے ثانیہ کی طرح ہی عزیز ہو۔ اس کی بیگانگی پر وہ اسے سمجھاتے ہوئے ٹوک گئی۔ نہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کی سوتن کی بیٹی ہوں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے سوتیلے پن کے، اور پلیز میرے سامنے ہی اچھا بننے کا ڈرامہ نہ کرے، مجھے سچ میں آپ کے اس سارے دکھاوے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایکسکیوز می۔ ان کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لیتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ ہمنا کتنی دیر وہیں کھڑی واش روم کے دروازے کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے ثانیہ کو تو سمجھا دیا تھا کہ سوتیلا پن کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی یہ کیسے بھول گئی کہ نور کو یہ بات سمجھانے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو انہیں بیڈ پر بیٹھا دیکھا، لیکن نظر انداز کرتے ہوئے شیشے کے سامنے جا رکی۔ بیٹا سائی، یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے؟ وہ جو کب سے اسے آئینے میں تیار ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کی گردن دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس آ رکی۔ کچھ نہیں، شاید کوئی چیز لگی ہوگی، خیر کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ وہ دوپٹے سے اپنی گردن چھپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنی کرسی تلاش کرنے لگی، جب سرمد شاہ نے بے حد پیار سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ٹیبل پر ان کے دائیں اور بائیں دونوں کرسیاں خالی تھیں، یقیناً ایک اس کی تھی اور دوسری ہمنا کی، جبکہ ثانیہ اس کے سامنے والی سیٹ پر تھی، بنا کسی کو کوئی خاص رسپانس دیے اس کرسی پر آ کر بیٹھی جہاں سرمد نے اشارہ کیا تھا۔ بیٹا سائی، آپ کیا کھائیں گی؟ ہمارے گھر میں ناشتے میں ہر کوئی اپنی پسند کا کھانا بنواتا ہے، کیونکہ اکثر رات اور دوپہر کا کھانا یہ لوگ باہر کھاتے ہیں، یا پھر یہ سارے لیٹ آ کر کھاتے تھے۔ صبح کا وقت ہی ہوتا ہے جب ہم سب گھر میں ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ایک اصول ہے، ناشتہ سب مل کر کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم سب کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، زرین تائی نے بے حد پیار سے کہا۔ اوہ، آپ سب کو میری وجہ سے بہت انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن آپ لوگ کھانا کھا لیا کریں، کیونکہ میں تو ویسے بھی یہاں سے چلی جاؤں گی، تو میری وجہ سے آپ لوگوں کو اپنی روٹین خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت لیے دیے انداز میں کہتی سامنے چنگیر میں سے پراٹھا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ چکی تھی۔ ماشاءاللہ میری جان، آج بھی آپ کو آلو کا پراٹھا پسند ہے؟ جب آپ یہاں آئی تھی نا، تب بھی فرمائش کر کے مجھ سے آلو کا پراٹھا بنواتی تھی، اور پھر دارم سائی کے ساتھ تو آپ کی ضد تھی، جو دارم سائی کھائیں گے میں وہی کھاؤں گی۔ زرین تائی مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا بیٹا سائی، آپ صرف چند دن ہی یہاں رکی تھی، لیکن دارم سائی کے ساتھ آپ کی دوستی ایسی ہو گئی تھی کہ جب تک آپ آدھا پراٹھا نہ کھا لیتی، دارم سائی پراٹھے کو چھوتے بھی نہیں تھے۔ زرین تائی اپنے ہی دھیان میں بولے جا رہی تھی، جبکہ ان کی بات پر سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے بیٹا سائی، 15 سال بعد آج دارم سائی نے فرمائش کی تھی آلو کے پراٹھے کی، یقیناً آپ کے لیے ہی کی ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں، بس اچھا لگا، اٹھا لیا، ورنہ تو میں نے کبھی اسے ٹیسٹ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے اس کا ٹیسٹ پتا ہے۔ تو انتظار کس چیز کا کر رہی ہو؟ اگر دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو کھانے میں بھی اچھا لگے گا، شروع کرو۔ سنان نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آئی تھنک یہ میرے لیے نہیں ہے، جس کے لیے ہے وہی کھائے، مجھے کچھ اور بنا دے۔ وہ پراٹھا واپس چنگیر میں رکھتے ہوئے بولی۔ اسے کسی کا حصہ کھانے کی عادت نہ تھی، وہ تو یہاں بھی اپنا حق لینے آئی تھی۔ یہ کسی غیر کا نہیں ہے، جس کا ہے اس کی ہر چیز پر تمہارا برابر کا حق ہے، اصغر شاہ نے مسکرا کر کہا، یہ جانے بغیر کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے جو ان کی اس بات سے سر سے پیر تک سلگ اٹھا ہے۔ دارم سائی ہے کہاں؟ یہاں ناشتہ شروع ہو چکا ہے نا، تو ساحر سائی یہاں ہے، اور نہ ہی دارم سائی، جبکہ میں نے کہا بھی تھا کہ آج سب لوگ مجھے ٹیبل پر ملو۔ طاہر سائی بہت غصہ ہو رہے تھے، جبکہ دارم کو دیکھنے کے لیے تو خود بھی بہت بے چین تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس نے جو بے باکی دکھائی تھی، اس کا انعام وہ اسے دن کے اجالے میں دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی جب اس کی رات والی حرکت وہ سب کے سامنے بتائے گی تو وہ کیا ری ایکشن دے گا، ویسے ہی جیسے اس خاندان کے مرد دیتے ہیں، اسے یقین تھا۔
وہ مردان خانے میں ہے، صبح صبح کچھ لوگ آئے ہیں گاؤں کے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، وہ سب لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دارم سائی اور ساحر سائی بھی وہیں ہے، تایا سائی سنان نے بتایا تھا۔ تایا سائی بنا کچھ بولے وہاں میں سر ہلا گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے آدھا پراٹھا کھایا تھا، اسے ختم کرنا واقعی ہی اس کے بس سے باہر تھا۔ کیا ہوا بیٹا سائی، نہیں کھایا جا رہا؟ دارم سائی نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ایک ہی بنائے، آدھا میرا اور آدھا میری در کا۔ اتنے اچھے سے جانتا ہے نا دھارم سائی، تمہیں بالکل بھی نہیں بدلی ہو، اتنے سالوں میں ویسی کی ویسی ہی ہو۔ زرین تائی نے مسکراتے ہوئے کہا، کل ان کا لہجہ بہت لیا دیا تھا لیکن اب وہ بالکل نارمل تھی۔ شاید یہ سب لوگ دکھاوا کر رہے تھے، عجیب مٹھاس بھرے لہجے تھے ان کے۔ وہاں موجود ہر شخص اس وقت صرف اور صرف نور کو اہمیت دے رہا تھا اور ثنا سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھتی اندر چلی گئی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ زیادہ کسی نے محسوس نہیں کیا تھا اس بات کو، ورنہ زرین بیگم تو پریشان ہو گئی تھی۔ میری جان رونا بند کرو، ہو گیا ہے تمہیں اس طرح؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے رونے سے کیا ہو جائے گا؟ ملتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، ہم نصیب کا لکھا بدل تو نہیں سکتے۔ تمہیں اس طرح سے وہاں سے اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے سب لوگ؟ اپنی بیٹی کو یوں سب کے بیچ سے اچانک اٹھ کر اندر آتے دیکھ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ اماں سائی میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ سب کچھ۔ وہ لڑکی میرے سامنے مجھ سے دارم سائی کو چھین کر لے جائے گی اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ اماں سائی پلیز کچھ کرے، تائی امی نے آپ سے میرا رشتہ مانگا تھا نا، آپ نے بھی انہیں ہاں کر دی تھی، تو پھر وہ سب لوگ نور کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ تایا سائی اور سنان ادا کیوں دارم سائی پر نور کا حق کہہ رہے ہیں؟ ان پر بلا نور کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے ہیں نا، ان پر تو میرا حق ہونا چاہیے۔ اٹھے چلے اور ابھی اسی وقت جا کر تایا سائی اور تائی امی سے بات کریں، انہیں بتائے کہ دارم سائی میرے ہیں۔ اٹھے اور چلے ابھی میرے سامنے بات کریں۔ ان کا ہاتھ تھامے انہیں زبردستی اٹھنے پر مجبور کرنے لگی۔ ثنا بیوقوف لڑکی، یہ کیا بچپنا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے تمہارا رشتہ دارم سائی کو دیا تھا، لیکن حالات اب پہلے جیسے نہیں ہیں اور وہ صرف ایک سرسری سی بات تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تمہارا دارم سائی پر کوئی حق نہیں ہے، حق وہ لڑکی رکھتی ہے، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ انہیں بھول جاؤ۔ خبردار جو تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکتیں کی، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس طرح کی کوئی بات نہ سنوں۔ ہم جلد ہی تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں گے۔ یقیناً تمہارے نصیب میں دارم سائی سے بھی اچھا انسان لکھا ہوگا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ بات زیادہ آگے بڑھی ہی نہیں تھی، بلکہ دارم سائی کے تو کانوں میں ابھی تک یہ بات پڑی ہی نہیں تھی کہ میں اور بھابھی سائی تمہیں اور دارم کو ایک ساتھ سوچ رہے ہیں، ورنہ گھر میں قیامت آ جاتی۔ وہ اسے سمجھاتی اٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ ثنا کو ان کی کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ دارم اس کا ہے اور وہ اسے کبھی نور کا نہیں ہونے دے گی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔